اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوہ طور پر جا کے کلام کیا کرتے تھے، جو باتیں کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنگل کے اندر، بیابان کے اندر ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر گریہ وزاری کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، مولا میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، مولا میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو اس بندے کے آنسو مجھ سے دیکھے نہ گئے، اس کا غم مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ بندہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر گریہ وزاری کے ساتھ رو رو کر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، تو اس سے دعا کر رہا ہے، مولا تو اس کی دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کلیم، اے موسیٰ کلیم اللہ، اس بندے کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ تو اس بندے کے آنسوں کو دیکھ رہا ہے، تو اس بندے کے غم کو دیکھ رہا ہے، میں اس بندے کی دعا کو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ اے موسیٰ تجھے اس کے آنسو نظر آ رہے ہیں، اگر یہ بندہ، آنسو تو دور کی بات، اگر یہ بندہ رو رو کر اپنی جان دے دے اور دعائیں مانگ مانگ کر اگر یہ کھڑا مر جائے تب بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، اے پروردگار، آخر معاملہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کی دعا کو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی موسیٰ، اے کلیم اللہ، معاملہ یہ ہے کہ اس بندے کے پیٹ کے اندر جو لقمے ہیں، لقمے وہ حرام کے ہیں، اس کے پیٹ کے اندر حرام کے لقمے ہیں، اور اس نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں یہ کپڑے بھی حرام کے ہیں، میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں سوچو تو صحیح، ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے پاس جو پیسہ آ رہا ہے، جو روپیہ آ رہا ہے، کیا وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حرام اور حلال کے بیچ کی جو تمیز ہے، جو بیچ کا فرق ہے، لوگ اسے بھول جائیں گے۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کیا حرام ہے کیا حلال ہے، لوگ اس چیز کو بھول جائیں گے۔ بس لوگ اس چیز کا خیال کریں گے، ہائے کھانا آنا چاہیے، پیسے آنے چاہیے، ہمارے پاس ڈھیروں سارے پیسے آنے چاہیے، چاہے وہ کہیں سے آئیں، کیسے بھی آئیں، لوگ اس چیز کو بھول جائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو کہا تھا، جو فرمایا تھا، آج وہ باتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس جو پیسہ آ رہا ہے، ہمارے پاس جو رزق آ رہا ہے، آخر وہ آ کہاں سے رہا ہے؟ ہم نے کبھی کیا سوچا کہ ہماری جیب میں جو پیسے ہیں آخر وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم کیا کما رہے ہیں؟ کیا کھا رہے ہیں؟ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اگر آج ہم سنبھل گئے تو قسم خدا کی ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر آج ہم نہ سنبھل سکے، حرام کھاتے رہے، حرام اپنے پیٹ میں ڈالتے رہے، تو کوئی بھی عبادت ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کیا فرمایا؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلا گیا، ایک لقمہ، پوری زندگی حرام کھانا دور کی بات ہے، پوری زندگی تو ہم حرام تو کھا ہی رہے، پوری زندگی، پوری دنیا کے اندر اس وقت 100 میں سے 70% لوگ ایسے ہیں جو حرام کی چیزیں کھا رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، حرام استعمال کر رہے ہیں، اور اپنے پیٹ کے اندر بھی حرام ڈال رہے ہیں۔ 30% لوگ ایسے ہوں گے اللہ والے جو حرام نہیں کھا رہے بلکہ حلال کھا رہے ہیں، لیکن 70% لوگ ایسے ہیں جو حرام کھا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جس بندے کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلا گیا، کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہتا، جس کے صدقے میں اللہ نے سورج کو پیدا کیا، جس کے صدقے میں اللہ نے چاند کو پیدا کیا، جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، وہ نبی، اللہ کے وہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے سچا ہونے کی گواہی خود ان کے دشمن دیا کرتے تھے، ان کے دشمن بھی یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ اللہ کے پیارے حبیب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے ہیں، جن کے صادق ہونے کی گواہی، اللہ کے پیارے حبیب کے صادق ہونے کی گواہی خود ان کے دشمن دیا
کیا کرتے تھے وہی اللہ کے پیارے حبیب کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلا گیا تو قسم خدا کی 40 دن تک اس بندے کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ سوچیے، ایک لقمہ، پوری زندگی حرام کھانا دور کی بات، ایک لقمہ حرام کا اگر اس بندے کے پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن تک اس بندے کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ابھی ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، اگر آج ہم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ، اللہ تو یہ چاہتا ہے میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ، تو میری بارگاہ میں آ کے توبہ کر۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرے تاکہ میں اس کی دعا کو قبول کروں اور اسے بخش دوں۔ ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے تہ دل سے توبہ کر لیں کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ہمیں سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پہ چلنے کی